وطنیت کے بارے میں اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جو وطنیت کو لباس پہنائے گا وہ اس وقت مذہب کو کفن پہنا رہا ہے، یعنی مذہب کو وہ دفن کر رہا ہے۔ اس لیے وطن کو بہرحال دین کے مقابلے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، وطن کو بہرحال وطن کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ ہمیں یہی سبق دلا رہا ہے، یہی سبق یاد کروا رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں دین کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ تو آج جو 1434 سال کا پہلا دن ہے، اس مہینے میں خاص طور ایک تو ہجرت کا واقعہ رونما ہوا، اور پھر اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اہم ترین واقعہ بھی رونما ہوا ہے، اور یہ 10 محرم کو ان کی کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اور یہ شہادت بھی ایک عظیم واقعہ ہے تاریخی اسلام میں کہ انہوں نے دین کے لیے اور انہوں نے اس نظام کے لیے جو نظام دینی بنیادوں پہ اور تقوی کی بنیاد پہ قائم نہیں تھا بلکہ وہ ملوکیت کا دور شروع ہوا تھا، اور اس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کربلا تک سفر کیا، اور پھر اپنا پورا خاندان ساتھ لے کر، معصوم بچے اور جوان اور بیویاں ساتھ لے کر وہ کربلا کے میدان میں تشریف لائے۔ کیوں لائے؟ اس لیے کہ کوفہ کے لوگوں نے اور شام کے لوگوں نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیجے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں اور یزید کے مقابلے میں ہم آپ کے دست مبارک پہ بیعت کریں گے، اور اس ملوکیت کے خلاف ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور انہی خطوط کی بنیاد پہ اور کوفہ کے لوگوں کی دعوت کی بنیاد پر انہوں نے سفر شروع کیا، اور پھر کربلا تک پہنچ گئے، اور پھر کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا، جہاں آپ نے شہادت دے کر یہ بات واضح کر دی کہ اسلام میں ملوکیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام جمہوریت کا دین ہے، اسلام خلافت کا نظام دیتا ہے، اور خلافت کے نظام میں تقوی معیار ہوتا ہے کہ کون لوگ مسلمانوں کے سربراہ بنے، کون لوگ خلیفہ بنے، کون لوگ مسلمانوں کے معاملات اور عادلانہ نظام کے علمبردار ہوں گے، وہ تقوی کی بنیاد پہ ان کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو جانشین بنائے اور ایک خاندانی نظام کی بنیاد ڈالی جائے اور ملوکیت کی بنیاد ڈالی جائے، تو یہ چیز اسلام میں پسند نہیں ہے۔ اور اس چیز یہ سبق دے رہا ہے یہ مہینہ، محرم کا مہینہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہم کہ آج کے دن ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ جموں کشمیر گزشتہ 65 سال سے بھارت کے فوجی قبضے میں ہے، اور اس قبضے کے خلاف بھی ہماری جدوجہد جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے جب تک کہ یہاں سے بھارت کے قابض فورسز کا قبضہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ اقتصادی مسئلہ ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، یہ انسانی مسئلہ بھی ہے، یہ ہماری آزادی کا مسئلہ بھی ہے، یہ اقتصادی مسئلہ بھی ہے، یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ایک مسلمان کے لیے اور پوری مسلمان ملت کے لیے، خاص طور جموں کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت کے لیے یہ دینی مسئلہ ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد انسانی مسئلہ بھی ہے، سیاسی مسئلہ بھی ہے، اقتصادی مسئلہ بھی ہے، اور سماجی اور معاشرتی مسئلہ بھی ہے، تہذیبی مسئلہ بھی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو مسلمان ہے
اسے دین کے ماتحت دین کی پیروی میں زندگی گزارنے کے مواقع نصیب نہیں ہوں گے۔ یہاں بھارت فوجی طاقت کی بنیاد پہ قابض ہے، اور فوجی طاقت کی بنیاد پہ اس نے یہاں ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں، ذرائع اور وسائل ہیں آمدنی کے، جیسے زمین ہے، جیسے پانی ہے، جیسے جنگلات ہیں، جیسے معدنیات ہیں، جیسے ہمارے یہاں کی پیداوار پروڈکشنز ہیں، وہ جن کا بھارت استحصال کر رہا ہے، پانی کا بھی استحصال کر رہا ہے، جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے ان کے فورسز کے ذریعے، اور ماحولیات کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جو طریقے اور جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے آکوپیشن میں، بھارت کی غلامی میں، بھارت کے فوجی تسلط میں ہمارا دین محفوظ نہیں ہے، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، ہمارا اخلاق محفوظ نہیں ہے، ہمارا کردار محفوظ نہیں ہے، ہماری تہذیب محفوظ نہیں ہے، ہماری عزتیں اور عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری خودی اور جو خودداری ہونی چاہیے وہ ایک آزاد قوم میں، وہ ہمیں محفوظ نہیں ہے، زمینیں محفوظ نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں یہاں محفوظ نہیں ہے بھارت کے فوجی قبضے کے سائے تلے۔ اس لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس غلامی کی لعنت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے آج تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں اس غلامی اور اس جبر کے خلاف، تو اس جدوجہد کو ہمیں عہد کرنا چاہیے، اس جدوجہد کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ اسی لیے ہم ہر مرحلے پہ جب بھی یہاں کوئی انتخاب ہوتا ہے، چاہے اسمبلی کا ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ہو، چاہے پنچایت کا ہو، چاہے بلدیاتی کونسل کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو ایسے مواقع پہ جو ہم بائیکاٹ کی کال دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بھارت جو ہے یہاں کے انتخابات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 کے یوم جمہوریہ پہ بھارت کے وزیر اعظم نے لال قلعہ میں جو اس وقت تقریب ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کشمیر کا تذکرہ صرف اسی حیثیت سے کیا کہ وہاں پنچایت کے انتخابات ہوئے اور پنچایت کے الیکشن میں وہاں کے لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ گویا یہ بہت استحصال ہے، اور پوری عالمی سطح پہ بھارت اس چیز کو اس کا استحصال کر رہا ہے کہ بھائی وہاں ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، اس لیے وہ بھارت کی جمہوریت پر اعتماد رکھتے ہیں اور بھارت کے ساتھ وہ رہنے پر اپنی رضامندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں جو ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں اور ووٹ دینے والے بھی ہیں، وہ بھی سب کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنے کا تعلق ہے، بھارت کو دیے ہوئے وعدے منوانے کا تعلق ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کا مسئلہ پرامن ذریعے سے حل کرنے کا مسئلہ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن انتظامی معاملات کے لیے ہم ووٹ ڈالتے ہیں اسمبلی میں یا پنچایت میں، لیکن بھارت اس کا غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ایک تو یہ بنیاد ہے ہماری بائیکاٹ کال کی، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ یہاں شراب عام کرتے ہیں، وہ یہاں بدکاری عام کرتے ہیں، بے حیائی عام کرتے ہیں، وہ یہاں مخلوط تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، منشیات کو فروغ دے رہے ہیں، سودی کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہاں کا ماحول جو ہے، یہاں کی جو ہماری انسانی اور اخلاقی اور دینی قدریں ہیں ان کو پامال کرتے ہیں، اور ہر حیثیت سے وہ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہی کے ہاتھوں یہاں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ ہمارے جوان شہداء کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور انہی کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری بنیاد ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے ظلم کی حمایت کرتے ہیں، آپ اپنے ووٹ سے ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جو یہاں شراب عام کرتے ہیں، جو یہاں بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں، اور جو یہاں کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2012 کے سال میں 6 اپریل کے بعد سے مجھے آج تک نہ جمعہ کی نماز پڑھنے دی جاتی ہے، نہ عیدین کی نمازیں پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور نہ کسی دینی تقریب میں یا کسی عوامی پروگرام میں شرکت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہی حال باقی لوگوں کا بھی ہے
کہ کس طرح یہاں ہماری زندگی اجیرن بنائی جا رہی ہے اور جمہوریت کے نام پہ کس طرح یہاں فسطائیت کا راج ہے، پولیس کا راج ہے، فوج کا راج ہے، اور عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں آج کے دن سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال سے ہمیں بہرحال نجات حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہماری آزادی کی جدوجہد بہت مقدس ہے، اور یہ دینی جدوجہد ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہمارے لیے فرض ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، برابر اسی طرح یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اس جبری قبضے سے نجات اور آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، اور اس جدوجہد کا مقصد یہ ہو کہ ہم اسلام کے عادلانہ نظام کے سائے تلے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے مواقع سے فیض یاب ہوں۔ آج کے دن ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں مسلمان ایک مظلوم قوم بن چکی ہے، اس پر کہیں امریکہ کا قبضہ ہے، افغانستان پہ امریکہ کا قبضہ ہے، پاکستان پر امریکہ کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کا دخل روز بروز بڑھ رہا ہے، اور وہاں کی وہاں جو کچھ بھی انتظامیہ ہے، وہاں کے معاملات جو ہیں ان میں امریکہ کا عمل دخل ہے۔ اور اسی طرح فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح فلسطین پر گولیاں برسا رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں ہی 18 لوگ شہید کیے گئے، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور اس طرح اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے فلسطین پر اپنی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ عراق کا حال دیکھیے کہ 2003 سے امریکہ نے وہاں کتنی بربادی قائم کی ہے، لاکھوں لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی ہے۔ اب بھی وہاں امریکہ کا دبدبہ ہے، اور اب بھی وہاں خون ریزی جاری ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں اندرونی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے استحکام کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہاں کی سالمیت کو کس طرح توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں آج جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ہجری سال کا نیا پہلا مہینہ اور پہلا دن شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس بارے میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے، مسلمانوں کے سامنے بہت سے دعوے آتے ہیں، بہت سے بلاوے آتے ہیں، بہت سی آوازیں آتی ہیں، بہت سے نظریات ہیں اور بہت سی دعوتیں ہیں، کبھی وطنیت کی طرف، کبھی سوشلزم کی طرف، کبھی کمیونزم کی طرف دعوت ہے، کبھی سوشلزم کی طرف دعوت ہے، کہیں سیکولرزم اور سیکولر ڈیموکریسی کی طرف دعوت ہے، کہیں ذات پات کی طرف دعوت ہے، کہیں نسل کی طرف دعوت ہے، کہیں زبان کی طرف دعوت ہے، کہیں ہیوز اور ہیو ناٹس کا مسئلہ ہے، اس بنیاد پہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو مسلمانوں کو انتشار کا شکار بنا رہی ہیں اور دین کی بنیادوں سے مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے، مسلکی اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان اختلافات میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان کو باطل قوتیں اپنے لیے ترنے والا بنا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین اور پسندیدہ بات جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین اور پسندیدہ بات جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی حاکمیت کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی خالقیت اور رزاقیت کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو آخرت کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب القرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو تمام اولیاء کرام کے، تمام انبیاء کرام کے احترام اور ان کے تقدس کی طرف بلایا جائے، اور اللہ کے بندوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بلایا جائے۔ وہ آخری نبی ہیں، تا صبح قیامت ان کے بعد کوئی اور
نبی نہیں آئے گا، جیسے آپ سب نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، تو وہ خاتم النبیین کی حیثیت سے تسلیم کیے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف بلانے کی باتیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کا یہی شعار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا سب سے اچھی بات ہے۔ وعمل صالحا، اور پھر اس شخص میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا داعی ہو، اسلام کا داعی ہو، قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہو، اسوہ رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، حق کی طرف دعوت دینے والا ہو، اور اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہو، اخلاق اور عفت اور عصمت کے تحفظ کی طرف اور بالادستی کی طرف بلانے والا ہو، انسانیت کو، وحدت انسانیت کا درس دینے والا ہو، پوری دنیا کی برادری کو انسانی رشتے میں فروغ دینے کے لیے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ عمل صالح، اس کے اعمال صالح ہوں، وہ نماز کا پابند ہو، سچائی اس میں ہو، دیانت ہو، امانت داری ہو، اس کی نگاہیں پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، وہ شراب سے دور رہے، وہ منشیات سے دور رہے، وہ سگریٹ نوشی سے دور رہے، وہ پٹاخے سر کرنے سے دور رہے، وہ بری صحبتوں سے دور رہے، وہ اس میں ہر حیثیت سے نیک اعمال ہوں، اس کی خوشی میں بھی حسن عمل ہو اور اس کے غم اور تعزیت میں بھی حسن عمل ہو، قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ یہ دوسری پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وعمل صالحا۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ دنیا، چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، لیکن آپ کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان ہونا عزت ہے، وقار ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے مسلمان ہونا۔ اور مسلمان ہونے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں فخر سے کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت عطا کی ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی سب چیزیں ہیچ ہیں۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے یہ دین آپ کے لیے جو چیزیں دنیا میں آپ جمع کر رہے ہو۔ تو یہ تین صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، بندگی کی طرف، اور پھر عمل صالح، اور پھر فخر کے ساتھ یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرے تمام جو مذاہب ہیں وہ اپنی جگہ ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا پسند دین ہے جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اور فلاح ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے بعد میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک رباعی پڑھی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں پسر را گفت پیر خرقہ باز ہے، ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ ترائی نکتہ باید حرز جاں کر، کہ جو بات میں بیٹے آپ سے کہوں گا اس کو آپ صرف اچھی طرح اس کی آپ حفاظت کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کا احترام کریں، اور اس بات کو کسی بھی حال میں آپ بھلا نہ دیں، حرز جاں بنا دیں آپ اس کو اپنی ذات کے لیے۔ کیا ہے کہ نمرود آنی ایندور آشنا باش، یہ نمرود جو تھا اپنے وقت میں خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو وہ ایک کریکٹر تھا، کردار تھا، اس کردار کے لوگ آج بھی ہیں جو نمرود اور فرعون کا کردار انجام دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی ساورنٹی قائم کر رہے ہیں، انسان اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون نافذ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت قائم کر رہے ہیں، اور اپنا دستور اور اپنا نظام چلا رہے ہیں جس میں انسانوں کے لیے عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، احترام نہیں ہے آدمیت کا۔ تو یہ نظام آج کا یہ بہت ہی فاسد نظام ہے۔ اس نظام کے مقابلے میں آپ کو چاہیے کہ یہ نظام قائم کرنے والے وقت کے فرعون ہیں، وقت کے نمرود ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے، اور ان کو پہچاننے کے بعد ہی وہ کردار انجام دیا جا سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا،
کہ اکیلے انہوں نے پوری دنیا میں ایک صالح انقلاب لایا، جیسے اللہ تعالیٰ ان کی شان میں سورہ نحل میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، حضرت ابراہیم تھے تو وہ ایک ہی شخصیت، لیکن وہ کام کے لحاظ سے پوری امت کا کردار انہوں نے دنیا میں ادا کیا، اور دنیا میں انہوں نے ایک صالح انقلاب لایا۔ تو وہ انقلاب آج بھی مسلمان لا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ابراہیمی کردار اپنے اندر پیدا کریں، اور ابراہیمی کردار وہ اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتے جب تک وہ وقت کے نمرودوں سے آگاہ نہ ہو جائے، وقت کے نمرودوں کی جب تک اسے پہچان نہ ہو جائے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ سارے بس اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال ان کے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے کردار پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے کرتوت پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے اطوار پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے یا اپنی سیاست میں، اپنے معاملات میں وہ کون سا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، اس کا کم از کم اسلام کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ اور واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کی پہچان کرنی چاہیے، خاص طور ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، بزرگوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، جب کہیں جا کر ہم اس ظلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری دنیا بھی امن و آشتی سے گزر سکتی ہے، اور آخرت جو ہمارے لیے ابدی زندگی ہے وہ بھی امن و آشتی سے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سائے میں گزرے گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کامیابی کی طرف آپ کو تحریک حریت بلا رہی ہے۔ تحریک حریت کے 3 اہداف اسی مقدس مشن کی نشانیاں ہیں، اسلام مکمل نظام کی حیثیت سے، اور پھر بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی، اور پھر دین کی بنیادوں پر ملت کا اتحاد۔ یہ تحریک حریت کے جو مقدس 3 اہداف ہیں، ہم ان کی طرف ان کو اپنانے، ان کا احترام کرنے، ان کو مدد کرنے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے، مالی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی، اور ہر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں ودیت کی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں آپ تحریک حریت کے ان مقدس اہداف کے لیے صرف کریں، تو یہ نجات کا واحد راستہ ہے، خاص طور آج کے دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور یہی ہے ہمارا آج کا پیغام۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو ٹھیک طرح اس پر غور کریں گے، میری گزارشات پہ، اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔